کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے پارٹ 2 چیپٹر 2 پرنسپلز آف پالیسیز کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پہلے آرٹیکل 29 پڑھا، 29 سے لے کر ہم نے آرٹیکل 36 تک اس کو سمجھا۔ آج ہم اس کا آرٹیکل 37 پڑھیں گے، پروموشن آف سوشل جسٹس اینڈ ایراڈیکیشن آف سوشل ایولز۔ یہ آرٹیکل ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ آرٹیکل بتاتا ہے معاشرتی انصاف کا فروغ اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ۔ اس کا کلاس اے ہمیں بتاتا ہے پروموٹ ود اسپیشل کیئر دا ایجوکیشنل اکنامک انٹرسٹس آف بیکورڈ کلاسز اور ایریاز۔ پسماندہ طبقات یا علاقوں کے تعلیمی اور معاشی مفادات کو خصوصی توجہ کے ساتھ فروغ دیں گے۔ اس کا آرٹیکل 37 کا سب آرٹیکل بی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ریموو illiteracy اینڈ پرووائڈ فری اینڈ کمپلسری سیکنڈری ایجوکیشن ود منیمم پاسبل پیریڈ۔ کم سے کم ممکنہ مدت کے اندر ناخواندگی کا خاتمہ کریں گے اور مفت اور لازمی ثانوی تعلیم مہیا کریں گے۔ اس کا مقصد ہے کہ جہالت کا خاتمہ کریں گے۔ اس کا کلاس سی ہمیں یہ بتاتا ہے میک ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل ایجوکیشن جنرلی اویلیبل اینڈ ہائر ایجوکیشن ایکولی ایکسیسیبل ٹو آل آن دا بیسس آف میرٹ۔ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو عام طور پر ممکن الحصول اور اعلیٰ تعلیم و لیاقت کے بنیاد پر سب کے لیے مساوی طور پر قابل دسترس ہوگی۔ اس کا کلاس ڈی ہمیں بتاتا ہے انشور انیکسپینسو اینڈ ایکسپیڈیشس جسٹس۔ سستے اور سہل الحصول انصاف کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ بھی پرنسپل آف پالیسی کا حصہ ہے کہ انصاف آسان ہوگا اور سب کے لیے ہوگا۔ اس کا سب آرٹیکل ای ہمیں بتاتا ہے میک پروویژن فار سیکیورنگ جسٹ اے ہیومن کنڈیشن آف ورک انشورنگ دیٹ چلڈرن اینڈ وومن آر ناٹ امپلائڈ ان ووکیشن unsuited their age or sex and for maternity benefits for women in employment۔ منصفانہ اور نرم شرائط کار اس امر کی ضمانت دیتے ہوئے کہ بچوں اور عورتوں سے ایسے پیشوں میں کام نہ لیا جائے گا جو ان کی عمر اور جنس کے لیے نامناسب ہو، اور ملازم عورتوں کے لیے زچگی کے متعلق مراعات دینے کے لیے احکامات وضع ہوگی۔ اس کا کلاس ایف ہمیں بتاتا ہے enable the people of different areas through education, training, agricultural and industrial development and other methods to participate fully in all forms of national activities including employment and services of Pakistan۔ مختلف علاقوں کے افراد کو تعلیم، تربیت، زرعی اور صنعتی ترقی اور دیگر طریقوں سے اس قابل بنائیں گے کہ وہ ہر قسم کی قومی سرگرمیوں میں، جن میں ملازمت پاکستان میں خدمت بھی شامل ہے، پورا حصہ لے سکیں۔ اس کا کلاس جی ہمیں بتاتا ہے پریونٹ پراسٹیٹیوشن، گیمبلنگ اینڈ ٹیکنگ آف انجریس ڈرگس، پرنٹنگ، پبلیکیشن، سرکولیشن اینڈ ڈسپلے آف آبسین لٹریچر اینڈ ایڈورٹائزمنٹ۔ عصمت فروشی، جوا اور ضرر رساں ادویات کے استعمال، فحش ادب اور اشتہارات کی طباعت، نشر و اشاعت اور نمائش کی روک تھام کرے گی۔ اس کا کلاس ایچ ہمیں بتاتا ہے پریونٹ دا کنزمپشن آف الکوہل لیکور ادروائز دین فار میڈیکل اینڈ ان کیس آف نان مسلم ریلیجیس پرپسز۔ نشہ آور مشروبات کے استعمال کے سوا اس کے کہ وہ طبی اغراض کے لیے یا غیر مسلموں کی صورت میں مذہبی اغراض کے لیے ہو، روک تھام کرے گی۔ اس کا کلاس آئی ہمیں بتاتا ہے ڈی سینٹرلائز دا گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن سو ایز ٹو فیسیلیٹیٹ ایکسپیڈیشس disposal of its business to meet the convenience and requirements of the public۔ نظم و نسق حکومت کی مرکزیت دور کرے گی تاکہ عوام کو سہولت بہم پہنچانے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے
اس کے کام کے تصفیہ میں آسانی ہو، یعنی ڈیسینٹرلائز ہوگی۔ اس کا آرٹیکل 38 ہمیں بتاتا ہے پروموشن آف سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل، عوام کی معاشی اور معاشرتی فلاح بہبود کا فروغ۔ عوام کی معاشی اور معاشرتی فلاح بہبود کا فروغ۔ اس کا کلاس اے ہمیں بتاتا ہے سیکیور دا ویل بینگ آف پیپل irrespective آف سیکس، کاسٹ، کریڈ اور ریس by raising their standards of living, by preventing the concentration of wealth and means of production and distribution in the hands of a few to the determinant of general interest, and by ensuring equitable adjustment of rights between employer and employees and landlords and tenants. عام آدمی کے معیار زندگی کو بلند کرے گی۔ دولت اور وسائل پیداوار تقسیم چند اشخاص کے ہاتھوں میں اس طرح جمع ہونے سے روک کے اس سے مفاد عامہ کو نقصان پہنچے۔ آجر و ماجور اور زمیندار مظاہر کے درمیان حقوق کی منصفانہ تقسیم کی ضمانت دے کر بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل عوام کی فلاح بہبود کرے گی۔ اس کا کلاس بی ہمیں بتاتا ہے پرووائڈ فار آل سٹیزن ود ان دی اویلیبل ریسورسز آف the country facilities for work and adequate livelihood with reasonable rest and leisure. تمام شہریوں کے لیے ملک میں دستیاب وسائل کے اندر معقول آرام و فرصت کے ساتھ کام اور مناسب روزی کی سہولتیں مہیا کرے گی۔ اس کا کلاس سی ہمیں بتاتا ہے پرووائڈ فار آل پرسنس امپلائڈ ان دی سروسز آف پاکستان اور ادروائز سوشل سیکورٹی بائی کمپلسری سوشل انشورنس اور ادر مینس۔ پاکستان کی ملازمت میں یا بصورت دیگر ملازم تمام اشخاص کو لازمی معاشرتی بیمہ کے ذریعے یا کسی اور طرح معاشرتی تحفظ دیا جائے گا۔ اس کا کلاس ڈی ہمیں بتاتا ہے پرووائڈنگ بیسک نیسیسٹیز آف لائف سچ ایز فوڈ، کلوتھنگ، ہاؤسنگ، ایجوکیشن اینڈ میڈیکل ریلیف فار آل سچ سٹیزنس irrespective آف سیکس، کاسٹ، کریڈ اینڈ ریس as permanently or temporarily unable to earn their livelihood on account of infirmity, sickness or unemployment. یہ بتاتا ہے ان تمام شہریوں کے لیے جو کمزوری، بیماری یا بے روزگاری کے باعث مستقل یا عارضی طور پر اپنی روزی نہ کما سکتے ہوں، بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل کے بنیادی ضروریات زندگی مثلاً لباس، خوراک، رہائش، تعلیم اور طبی امداد مہیا کرے گی۔ اس کا کلاس ای ہمیں بتاتا ہے ریڈیوس ڈسپیرٹی ان دا انکم اینڈ ارننگس آف انڈیویجول انکلوڈنگ پرسنس ان دا ویریس کلاسز آف سروس آف پاکستان۔ ملازمت کے مختلف درجات میں اشخاص سمیت افراد کی آمدنی اور کمائی میں عدم مساوات کو ختم کرے گی، عدم مساوات کو ختم کیا جائے گا۔ اس کا ایف بتاتا ہے ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسیبل، ربا یعنی سود کو جتنی جلدی ہو سکے ختم کرے گی، یہ ریاست سود کو ختم کرے گی۔ اس کا کلاس جی ہمیں بتاتا ہے انشور دیٹ دا شیئرز آف پروونسز in all federal services including autonomous bodies and corporations established by or under the control of federal government shall be secured, and any omission in the allocation of the shares of provinces in the past shall be ratified. تمام وفاقی ملازمتوں میں بشمول خود مختار اداروں اور کارپوریشنز کے جن کا قیام وفاقی حکومت کے ذریعے عمل میں آیا ہو یا وفاقی حکومت کے زیر نگران ہو، صوبوں کا حصہ یقینی بنایا جائے گا اور ماضی میں صوبوں کے حصوں کی تقسیم میں ہونے والے نظر و گزشت کو درست کیا جائے گا۔ آرٹیکل 39 ہمیں بتاتا ہے پارٹیسپیشن آف پیپل ان آرمڈ فورسز، یہ آرمڈ فورسز میں شمولیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ پاکستان کے تمام علاقوں کے لوگوں کو پاکستان کی مسلح افواج میں شرکت کے قابل بنائے گی۔ آرٹیکل 14 ہمیں بتایا strengthening bonds with Muslim world and promoting international peace. The state shall endeavor to preserve and strengthen fraternal relations among Muslim countries based on Islamic unity, support the common interests of the people of Asia, Africa and Latin America, promote international peace and security, foster goodwill and friendly relations among all nations, and encourage the settlement of international dispute by peaceful means. مملکت اس بات کی کوشش کرے گی کہ اسلامی اتحاد کے بنیاد پر مسلم ممالک کے مابین برادرانہ تعلقات کو برقرار رکھا جائے
اور مستحکم کیا جائے۔ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے عوام کے مشترکہ مفادات کی حمایت کی جائے۔ بین الاقوامی امن اور سلامتی کو فروغ دیا جائے۔ تمام قوموں کے مابین خیر سگالی اور دوستانہ تعلقات پیدا کیے جائیں اور بین الاقوامی تنازعات کو پرامن طریقوں سے طے کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔